حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک، داڑھی مبارک کے 2 بال آ گئے۔ آپ نے ان کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک کمرے کے اندر اچھی جگہ پر ان کو رکھ دیا، تو آپ کیا سنتے ہیں کہ اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندر جاتے ہیں، بندہ کوئی نظر نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا جہاں پر بال مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک کے جو منہ مبارک ہیں، بال مبارک ہیں، جہاں وہ پڑے ہیں وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے، تو میرے حضور مسکرائے اور فرمایا ابو بکر وہ اللہ کے فرشتے تھے جو میرے بال کے پاس بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ شانیں ہیں میرے حضور کی، جن کے بالوں کے پاس بیٹھ کر اللہ کے فرشتے قرآن کی تلاوتیں کریں، بتاؤ ان کے وجود کی کتنی برکت ہوگی۔ یہ اللہ نے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شانیں، یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ اب سنیے ذرا، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تھے، انہوں نے چاندی کی ڈبیا کے اندر ان کو بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، ایک ڈبیا کے اندر انہوں نے بند کیے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس کوئی مریض آ جاتا، بیمار آ جاتا، تو آپ فرماتی پانی کا پیالہ لاؤ، پانی کا برتن لاؤ، پانی کا برتن لایا جاتا، آپ اس ڈبیا کو، جو چاندی کی ڈبیا تھی، اس کو اس برتن کے اندر گھماتی اور فرماتی اس بیمار کو پلا دو، اس جو بھی بیمار اس کو پیتا اللہ اس کو شفا عطا فرماتا۔ یہ بخاری شریف کے اندر میرے بھائیوں موجود ہے۔ اب ذرا غور کریں، جب میرے رسول کے بال مبارک میں اتنی شفا ہے، حضور کے پورے وجود مبارک میں کتنی شفائیں ہوں گی۔ اللہ نے یہ شانیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں اللہ نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جن کے بالوں کی یہ عظمت ہے، ان کے وجود کی کتنی عظمت ہوگی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا جاتا ہے، خالد بن ولید وہ ہیں جس میدان میں جاتے فتح یاب ہو کر آتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے اندر ایک جنگ کے دوران آپ سپہ سالار تھے اور آپ کی ٹوپی گم ہو گئی۔ آپ جنگ کو چھوڑ کر، جنگ لڑنا چھوڑ کر اپنی ٹوپی تلاش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں میرے بھائیوں، ایک طرف تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ اپنی ٹوپی تلاش کر رہے ہیں، اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام جو موجود تھے، بعد میں بعض صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اے خالد بن ولید، آپ نے ایسا کیوں کیا کہ ایک ٹوپی کی خاطر آپ نے اتنی بڑی جنگ میں اتنا خطرہ مول لیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ وہ کوئی عام ٹوپی نہیں تھی، اس ٹوپی کے اندر آپ نے دکھایا، یہ دیکھو میرے آقا کریم علیہ السلام کے موئے مبارک، بال مبارک ہیں اس میں۔ خالد کو جتنی فتح نصیب ہوئی ہیں انہی کے طفیل نصیب ہوئی ہیں۔ یہ ٹوپی میرے سر پر ہوتی ہے، مجھے ایک روحانی قوت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بال مبارک ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کی برکت سے خالد بن ولید ہر جنگ میں فتح یاب ہو کر آتا۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک کسی کافر کے ہاتھ میں لگ جائیں۔ میرے بھائیو، یہ عظمت ہے حضور کے بالوں کی، یہ شان ہے حضور کے بالوں کی، تو میرے حضور کے پورے وجود کی کتنی برکت ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے وجود کی کیا کیا برکت ہوگی۔ اب آگے سنیے ذرا،
صحابہ اکرام کے نزدیک میرے آقا کریم علیہ السلام کی زلف مبارک کے بال یا ریش مبارک کے بال، ان کی قدر کتنی تھی، ان کی ویلیو کیا تھی، یہ ذرا سنیے۔ حضرت ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ہمارے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارکہ میں سے ایک بال مبارک ہے، حضور علیہ السلام کے بال مبارکہ میں سے ایک بال مبارک ہے، جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے گھر والوں سے عطا ہوا تھا۔ تو حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر میرے پاس ایک بال مبارک بھی ہو تو میرے نزدیک دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ مجھے یہ قیمتی ہوگا۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے قیمتی صحابہ اکرام کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کا صرف ایک بال مبارک۔